اب آیا آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ۔ اب اسلام جو ہے نا روم اور جناب ایران اور آذربائیجان اور فلانی جگہوں میں پھیلتا گیا۔ عرب کے جو لوگ تھے نا انہیں زیر زبر کی نقطوں کی ضرورت نہیں تھی، پہلے زبان تھے، اور پھر مختلف قرأتوں میں لوگ پڑھتے تھے، جیسے والشمس وضحاها، یہ ہم عام طور سے یہ قرأت پڑھتے ہیں، لیکن اس میں قرأت کے اندر ایک یہ بھی آتا ہے والشمس وضحیها، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو نہیں پڑھتے۔ لیکن جو علم قرأت کے ماہرین ہیں وہ اس طرح کی مختلف تلاوتیں کرتے ہیں، 7 عشرہ کے ہیں اور مختلف طریقے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ قرآن مجید جب اس طرح سے گیا اور پڑھنے والے جہاں جہاں گئے، اب وہاں مختلف صورتحال پیدا ہو گئیں۔ جن صحابی نے نبی علیہ السلام سے جو قرأت سیکھی یا جو انہوں نے اپنائی ہوئی تھی قرأت، مختلف قرأتیں تھیں، وہ اپنے شاگردوں کو وہی سکھاتے۔ اب مختلف قرأتیں ہوتی تھیں تو وہ مختلف طریقوں سے عوام کے اندر پھیلیں، تو لوگوں کے اندر یہ اختلاف پیدا ہونے لگا کہ بھی کون سی صحیح اور کون سی غلط، یہ شکوک و شبہات پیدا ہونے لگ گئے۔ دور دراز کے لوگوں کو اتنا علم نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام نے 7 قرأت کی اجازت دی ہوئی ہے، تو یہ کوئی نہ کوئی مسئلہ بنتا رہا، اور پورے عالم اسلام میں سوائے حضرت زید بن ثابت کے کوئی اور ایسا معیاری اوتھینٹک نسخہ اس طریقے سے موجود نہیں تھا کتابی شکل میں جس کو معیار بنایا جا سکے، اور 7 حروف کو یعنی قرأتوں کو جمع کرنے کا بھی کوئی نہیں تھا۔ تو یہ سب جب کام ہوا تو کیسے ہوا؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرمینیا اور آذربائیجان کے جہاد میں مشغول تھے، وہاں دیکھا کہ لوگوں میں قرآن کریم کی قرأتوں کے بارے میں اختلاف ہو رہا ہے۔ وہ مدینہ آئے اور آتے ہی حضرت امیر المومنین عثمان غنی کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جی بڑا مسئلہ ہے، اس طرح لوگ قرأت کے اوپر اختلاف کر رہے ہیں، اور بلکہ ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہنے لگ گئے کہ نہیں تمہاری قرأت ہی غلط ہے، میری ٹھیک ہے، وہ کہتے نہیں تمہاری غلط ہے۔ تو شاگردوں میں بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں، اوپر اماموں میں اور اوپر جو ہے وہ اساتذہ میں بھی اختلاف پیدا ہو رہے ہیں، تو اس کو آپ کسی ایک نقطے کے اوپر جمع کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اہل مدینہ میں بھی یہ بات پہنچ چکی تھی، انہوں نے کہا یہ تو تم آذربائیجان کی کہاں دور کی بات کر رہے ہو، مارواہ نہر کی، یہ تو یہاں بھی سلسلہ شروع ہو چکا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تمام جلیل القدر صحابہ کو جمع کیا، پوچھا کہ بھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ بعض لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ میری قرأت تمہاری قرأت سے بہتر ہے، بلکہ بعض مرتبہ کفر کی حد تک بات پہنچ جاتی ہے، آپ لوگ کیا کہتے ہو، کیا کریں؟ ان سب نے پوچھا حضرت آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان کا میری تو رائے ہے کہ تمام لوگوں کو ایک مصحف کے اوپر جمع کر دیں تاکہ کوئی اختلاف ہی نہ آئے، قیامت تک کہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ سب نے کہا جی بالکل ٹھیک۔ تو اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا، کہا کہ دیکھو تم مختلف قرأتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے ہو، غلط کہتے ہو، اپنی برتنیاں ظاہر کرتے ہو، لہذا تمام لوگ مل کر قرآن مجید کا ایک ایسا نسخہ تیار کریں جو سب کے لیے واجب الاقتداء ہو اور قیامت تک کے لیے اس سلسلہ بن جائے۔ اس غرض سے حضرت عثمان نے حضرت حفصہ کو پیغام بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کو کہ آپ کے پاس جو صحیفے موجود ہیں ہمارے پاس بھیج دیجئے۔ تو وہ اصل نسخہ ان کے پاس آیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 صحابہ جس میں زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص، عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ مین ٹیم بنی، ممبر بنے اس کام کے لیے، اور بھی ان کے ساتھ باقی درجنوں لوگ شامل ہو گئے۔ بنیادی طور پر یہ 4 تھے۔ تو ان سب سے کہا کہ بھئی اب قرآن مجید کو لکھو، اور قریش کی زبان میں یہ نازل ہوا ہے تو قریش کی زبان کا اعتبار کرو، اس میں لکھو۔ خیر ان لوگوں نے جو ہے نا جب اس کام کو کیا تو اس میں کچھ کام یہ سیکھی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جو نسخہ جمع ہوا تھا اس میں صورتیں مرتب نہیں تھی، ہر صورت الگ الگ تھی، تو انہوں نے تمام صورتوں کو ایک ہی ساتھ ایک ہی مصحف میں جوڑ دیا۔ پہلے ہر صورت کا الگ الگ ہوتا تھا، اور اس کے بعد قرآن مجید کے آیات اس طریقے سے لکھی ہیں کہ تمام رسم الخط جو اس وقت تھے ان کی رعایت کر لی گئی، اور زیر زبر تو تھی نہیں، عربی لوگ تھے تو انہیں پتہ نہیں چلتا تھا، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، جیسے مرضی پڑھ لو۔ یہ مصحف عثمانی میں نے دیکھا ہے ادھر سمرقند میں، تو پڑھ ہی نہیں گیا، اتنا مشکل، نہ زیر نہ زبر نہ کوئی نقطہ، تا کا نقطہ نہیں، جیم کے اندر نقطہ نہیں، لیکن وہ لوگ چونکہ عربی تھے ان کے لیے آسان تھا۔ خیر پھر ان لوگوں نے جو ہے نا وہ 7 نسخے ایک تیار کر کے وہ پوری امت میں جگہ جگہ بھیجے، جس میں ایک مکہ مکرمہ، ایک شام، یمن، بحرین، بصرہ، کوفہ اور مدینہ طیبہ،
یہاں پہ بھیجے گئے۔ انہوں نے بھی جو قرآن مجید کو جمع کر لیا، اس طریقے سے مرتب کر دیا، جمع نہیں کیا مرتب کر دیا، اس مرتب کرنے کے بعد پھر تمام صحابہ کو بلایا کہ بھئی جس کے بعد جو لکھا ہوا موجود ہے دوبارہ کراس میچ کرو، تو اصل سے بھی کروایا اور پھر ایک اور طریقے سے بھی انہوں نے چیک کر لیا۔ اور اس دفعہ پھر ایک آیت تھی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، یہ بھی صرف ایک ہی صحابی سے اس زمانے میں ملی، جبکہ پہلے ایک سے زیادہ سے ملی تھی، ان کا انتقال ہو گیا ہوگا یا شہید ہو گئے ہوں گے۔ بہرحال قرآن کریم کے یہ متعدد معیاری نسخے تیار کروا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور کام کیا۔ وہ کیا؟ تمام صحابہ کے بعد جو انفرادی نسخے موجود تھے نا، کسی میں 16 سپارے، کسی میں 3، کسی میں 28، کسی میں ترتیب سورت کی کچھ، کسی میں کچھ، ان سب کو آپ نے نظر آتش کروا دیا تاکہ قیامت تک کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہ بنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اس کارنامے کو پوری امت نے جو ہے نا بہت اچھے نظروں سے دیکھا اور ان کی پذیرائی کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عثمان کے بارے میں کوئی بات ان کی بھلائی کے سوا نہ کہو، کیونکہ اللہ کی قسم انہوں نے مصاحف کے معاملے میں وہ کام کیا جو ہم سب کی موجودگی میں ہم سب کے مشورے سے کیا۔